السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہم سبوں کو پیدا فرمایا، اور اس کے بعد آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام نازل ہوں۔ محترم حضرات و خواتین، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتاب اللہ میں مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم اس میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں اور آپ کو بتلا دیا کہ 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے، عزت والے مہینے ہیں۔ ظلم و زیادتی ہمیشہ ہمیش کے لیے منع ہے، لیکن خاص طور سے ان 4 مہینوں میں، یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم و زیادتی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حرمت والے مہینے 4 ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نفسوں پر ظلم کرنے سے منع کیا ہے، یعنی کسی بھی طرح سے غلط کام کرنے سے، ظلم و زیادتی کرنے سے، ایک دوسرے کو ستانے سے، ایک دوسرے پر جنگ و جدال کرنے سے، ایک دوسرے کے ساتھ نا انصافی کرنے سے، ہر طرح سے منع فرمایا ہے، خاص طور سے ان حرمت والے مہینوں میں۔ ویسے یہ ساری چیزیں ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام ہوتی ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ حج کا مہینہ چل رہا ہے، اور حج کا مہینہ ماہ ذی الحجہ بھی ہے۔ یہ ماہ ذی الحجہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر بہت ساری عبادتیں ہیں، انہی میں سے ایک عبادت حج ہے، جو ارکان اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ یہ حج ان لوگوں پر فرض کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صاحب استطاعت ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب ذی الحجہ کا مہینہ آ جاتا ہے، ذی القعدہ کا مہینہ آ جاتا ہے، تو دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ سفر کر کے مکہ کی سرزمین پر پہنچتے ہیں، اور وہ عبادت جس کو حج کے نام سے یاد کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت کر کے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چل کر کے حج کا فریضہ انجام دیتے ہیں، اور اس کی بہت ہی زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے، اور اسی وجہ سے ماہ ذی الحجہ کی فضیلت بھی بڑھ جاتی ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے میں حج کا موسم رکھا ہے، حج جیسی عبادت کو بھی رکھا ہے۔ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی، ماہ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دنوں کی بہت ہی زیادہ اہمیت اور بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن میں نازل کیا، والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان 10 راتوں کی، جو شروع کی 10 راتیں ہیں، ان کی قسم کھا رہا ہے اور فرما رہا ہے، والفجر ولیال عشر، سال کے 12 مہینوں میں جن ایام کو فضیلت اور برتری حاصل ہے، ان میں ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام بھی آتے ہیں۔
انہی میں سے یہ 10 ایام بھی ہیں، اور جمہور مفسرین کے نزدیک ولیال عشر سے عشرہ ذی الحجہ مراد ہے۔ تمام مفسروں نے یہی بیان دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیال عشر جو فرمایا ہے، اس سے عشرہ ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کے مہینے کے شروع کے 10 دن مراد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا عشرہ ذی الحجہ کا قسم کھانا ہی ان کی اہمیت کے لیے کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان کی قسم کھا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں نیک اعمال جتنے پسندیدہ اور محبوب ہیں اتنے اور دنوں میں محبوب نہیں، یعنی یہ 10 دن جو ذی الحجہ کے ہیں کوئی بھی نیک اعمال ہو جتنا اس میں محبوب و پسندیدہ ہے اور دنوں میں نہیں۔ لوگوں نے فرمایا، صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور دنوں میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا بھی نہیں، الا یہ کہ کوئی شخص جہاد میں جاتا ہے اور نہ جان لے کر کے واپس آتا ہے نہ مال وال لے کر کے واپس آتا ہے، یعنی یہ کہ وہ شہید ہو جاتا ہے۔ محترم حضرات و خواتین، یہ 10 دن ذی الحجہ کے جو ہیں ان کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، بہت ہی زیادہ ان کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کئی اہم عبادتیں پائی جاتی ہیں، کئی اہم عبادات اکٹھی ہو جاتی ہیں، جیسے آپ حج لے لیجئے، عمرہ لے لیجئے، آپ روزہ لے لیجئے، آپ نماز لے لیجئے، آپ قربانی لے لیجئے، آپ یہ ساری عبادتیں حج اور کسی مہینے میں نہیں پایا جاتا، یا اسی طرح سے قربانی اور مہینوں میں نہیں پائی جاتی، لیکن ان 10 دنوں میں حج بھی ہے، عمرہ بھی ہے، روزہ بھی ہے اور قربانی بھی ہے اور نماز بھی ہے، جس کی وجہ سے اس کا مقام اور اس کا مرتبہ یعنی ان 10 دنوں کا مقام اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس طرح سے عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ تو وہ کون سے 10 اعمال ہیں جو ہمیں اور آپ کو کرنے چاہیے، جس سے ہمیں اور آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے؟ اس میں یاد رکھیں کہ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، تلاوت بھی ہے، قرآن کا ذکر ہے، تسبیح ہے، تحلیل ہے، تحمید ہے، صدق و خیرات وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں کہ جو شخص یہ عمل کرتا ہے ان 10 دنوں میں اور دنوں میں بھی یہ عمل کرنا بہتر ہی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہی ہوتا ہے۔ لیکن یہ 10 دن جو ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، شروع کے 10 دن ہیں، اس میں یہ کام کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ ہے اور محبوب ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ان 10 دنوں میں ہم نیک اعمال کرنے سے نہ چوکیں، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرتے رہیں۔ محترم حضرات و خواتین، اسی طرح سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تکبیرات کا اہتمام بھی ہمیں ان 10 دنوں میں کرنا ہے۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں میں سے زیادہ عظیم کوئی دن نہیں ہے، یعنی یہ 10 دن ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ان سے زیادہ عظیم کوئی دن نہیں ہے، اور نہ ان دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب کسی اور دن کا عمل ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ ہم اور آپ کہا کریں۔ یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ اسی طرح سے تکبیر کا بھی ہمیں اور آپ کو اس میں اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ محترم حضرات و خواتین، عشرہ ذی الحجہ میں روزہ، عشرہ ذی الحجہ یہ جو 9 دن آتے ہیں، 10ویں دن تو قربانی کا دن ہی عید کا دن ہی ہو جاتا ہے، لیکن یہ 9 دن جو ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 دنوں کا روزہ رکھتے تھے، یعنی 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 9 ذی الحجہ کا مطلب یوم عرفہ، جس دن
حجاج کرام عرفہ کے میدان میں ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 9 دنوں کا روزہ رکھتے تھے، نیز یوم عاشورہ، اور ہر مہینہ میں 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے، 3 دن روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ بھی اس کا خیال رکھیں۔ اسی طرح سے اس کی ایک بڑی فضیلت جو ان 10 دنوں کی فضیلت آ رہی ہے، ایک فضیلت کی وجہ یہ بھی ہے کہ ابو قتادہ سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا، دریافت کیا گیا کہ عرفہ کا روزہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سال گزشتہ یعنی گیا ہوا سال اور آئندہ کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ایک دن کا روزہ، کون سا دن ہے؟ عرفہ کا دن، جس دن حجاج کرام عرفہ کے میدان میں ہوتے ہیں، اس دن کے روزہ کے بارے میں حجاج کرام کے لیے نہیں، جو لوگ حج نہیں کر رہے ہو رہے ہیں، جو لوگ حج نہیں کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ اگر اس دن کا روزہ وہ رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے 1 سال پچھلے اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا اس روزے کو کفارہ بنا دیتا ہے۔ محترم حضرات و خواتین، اسی طرح سے یہ تو چند فضیلتیں تھیں عشر ذی الحجہ کے متعلق، قربانی کے متعلق کچھ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ قربانی آپ یہ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مداومت برتی ہے، ہمیشہ آپ نے کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے، صحیح بخاری کی روایت، فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبشین وانا اضحی بکبشین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈھے ذبح کیا کرتے تھے اور میں بھی 2 مینڈھے ذبح کرتا ہوں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہوں۔ جو سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی جو عمل، جو طریقہ کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈھے کی قربانی کرتے تھے، میں بھی 2 مینڈھے ذبح کرتا ہوں۔ قربانی کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں اور لگا سکتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جہاں پر بھی نماز کا ذکر کیا ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا ذکر کیا۔ قربانی اور نماز کو ایک ساتھ کئی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 162 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اسی طرح سے سورۃ الکوثر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فصل لربک وانحر، نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ محترم حضرات و خواتین، یہ آیتیں جو آ رہی ہیں قربانی کی اہمیت پر دلالت کر رہی ہیں، لیکن قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قربانی کو کس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے؟ کیا لوگوں کے مال کو ضائع کرنا ہے؟ کیا یوں ہی نام نہاد کے لیے کام کرنا ہے؟ نہیں، قربانی کا ایک خاص مقصد ہے۔ قربانی کا مقصد ہے کہ قربانی اللہ تعالیٰ کی قربت، اس کی رضا، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا حکم دیا ہے، اور انسان اللہ کے نام قربانی پیش کر کے اس کا ثواب چاہتا ہے اور اس کا محبوب بندہ بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جو آیت ابھی آپ کے سامنے ابھی اس سے پہلے پڑھی گئی سورۃ الانعام کی آیت، وہ بھی اسی بات پر دلالت کرتی ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا یہ سب کس کے لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ قربانی کا مقصد دکھاوا نہیں ہے، قربانی کا مقصد مال کا ضیاع نہیں ہے، بلکہ قربانی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں میں سے اپنے آپ کو بنانا ہے۔ یہ ہے قربانی کا مقصد۔ محترم حضرات و خواتین، جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ ام المومنین
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتی ہیں کہ آپ نے فرمایا جب عشرہ ذی الحجہ آ جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن کو ہاتھ نہ لگائے۔ یہ مسلم کی روایت ہے، یعنی یہ کہ جب عشرہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو اس دن سے لے کر جب تک قربانی نہ کر لے وہ شخص جو قربانی کرنے والا ہے نہ اپنے ناخن کو تراشے نہ اپنے بال کو کٹائے۔ اسی طرح سے قربانی کے جانور کے بارے میں بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کے سامنے بہت ساری باتیں پیش کی ہیں، لیکن آئیے ہم دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کے طریقے مقرر کر دیے ہیں، یعنی ہر امت کے لیے قربانی کا ایک خاص طریقہ ہے۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ وہ ان چوپائے جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دے رکھے ہیں۔ وہ بہیمۃ الانعام کون سے ہیں؟ بہیمۃ الانعام سے مراد کیا ہے؟ بہیمۃ الانعام سے مراد اونٹ ہے، گائے ہے، بھیڑ ہے اور بکری ہے۔ یہ چار قسم کے جانور بہیمۃ الانعام میں آتے ہیں، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے سورۃ الحج میں، اور انہی میں سے کسی کی قربانی کرنی چاہیے جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو توفیق دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں قربانی کے لیے چار قسم کے جانور جائز نہیں ہیں۔ وہ چار قسم کے جانور کون سے ہیں؟ ابو داؤد کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اربع لا تجوز فی الاضاحی الاورعاء بین عورها والمریضۃ بین مرضها والعرجاء بین ذلوحها والکثیرۃ التي لا تنقى۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار قسم کے جانور قربانی کے لیے جائز نہیں۔ ایسا بیمار جانور، ایسا کانا جانور جس کا کانا پن بالکل ظاہر ہو، ایسا کانا جانور جس کا کانا پن بالکل ظاہر ہو، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بالکل ظاہر ہو، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، اور ایسا بوڑھا جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ محترم حضرات و خواتین، اسی طرح سے قربانی کے لیے کچھ شرطیں بھی ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، قربانی کیوں کی جاتی ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو، اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ، اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اتباع سنت کے مطابق وہ شخص قربانی کر رہا ہو۔ نمبر دو، جن جانوروں کے متعلق ذکر کیا گیا ہے انہی جانوروں کی قربانی ہو، اور جن عیوب کے بارے میں بتایا گیا ہے ان عیوب یعنی ان کمیوں سے وہ جانور پاک و صاف ہو۔ اسی طرح سے قربانی کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ نماز عید کے بعد، یعنی عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے بعد ہی قربانی کی جائے گی۔ اور اسی طرح سے یہ بھی جان رکھیں کہ قربانی کے جانور کے ایام میں ذبح کیے جائیں گے۔ کون سے ایام ہیں وہ ایام چار ہیں۔ ایام تشریق یہ 3 دن ہوئے، اور قربان عید کا دن، یہ 4 دن قربانی کے ہیں۔ انہی 4 دنوں میں قربانی کی جائے گی۔ اسی طرح سے آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ قربانی کا وقت عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد سے لے کر چوتھے دن غروب آفتاب تک ہے، یعنی مغرب کی اذان تک قربانی کا وقت رہتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی شخص 4 دن قربانی کر سکتا ہے۔ رہی بات اشتراک کی، جہاں تک اشتراک کا مسئلہ ہے، آپ یہ جانتے ہیں کہ اونٹ اور گائے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہیمۃ الانعام میں ذکر کیا ہے۔ ایک اونٹ میں 10 لوگ شامل ہو سکتے ہیں، اور ایک گائے میں 7 لوگ شامل ہو سکتے ہیں۔ لیکن اسی طرح سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جہاں تک بکری کا معاملہ ہے یا مینڈھے دمبا کا معاملہ ہے، اس میں ایک ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ ایک ہی بکرا ہے اس کے پاس اور وہ اپنے پورے گھر کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے، تو وہ ایک بکرا اس کے پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، صحیح بخاری کی روایت، وَقَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ
عن جمیع اہلہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری ذبح کرتے تھے. یعنی اگر کوئی شخص ہے کہ ایک بکری اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے جمع کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، ذبح کرتا ہے، تو وہ بھی اس کے لیے کافی ہو جائے گی. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص کے نام سے، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دیتا ہے تو وہ ایک سے زیادہ کرے، 2 کرے، 3 کرے، 10 کرے، 20 کرے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایک بکری بھی، ایک بکرا بھی پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا. اسی طرح سے جہاں تک قربانی کے گوشت کا مسئلہ ہے، قربانی کا گوشت کھانا، کھلانا، غریبوں میں تقسیم کرنا، اس کو جمع کرنا، یہ ساری صورتیں جائز ہیں کہ انسان قربانی اخلاص کے ساتھ کرے، خود بھی کھائے، دوست و احباب کو کھلائے، غربا مساکین میں تقسیم کرے، کچھ جمع کر کے بھی رکھے. یہ ساری صورتیں جائز ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ اشرِ ذی الحجہ میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمیں قربانی کرنے کی اخلاص کے ساتھ توفیق عطا فرما، اور اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری قربانی کو قبول فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.